حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم عز و جل کے فضل و کرم اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ لطف و عنایت سے حضرت العلام واجب الاحترام محترم المقام پیر طریقت رہبر و رہنمائے راہ شریعت و ہدایت پروفیسر ڈاکٹر محمد غلام غوث طاہری نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کی سرپرستی میں مرکز الطاہر دارالعلوم امینیہ رضویہ مظہر الاسلام مرکزی جامع مسجد سبحان اللہ میں منعقد درس نظامی کی کلاس ترجمۃ القرآن میں آج کا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 97 سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے جو کوئی دشمن ہے جبریل کا تو بے شک اس نے جبریل امین نے نازل کیا اس کو یعنی قرآن کو علی قلب کا تیرے دل پر بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، اس حال میں کہ وہ قرآن مصدق ہے تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس سے پہلے ہیں، یعنی اپنے سے پہلی کتابوں اور نبیوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور ہدایت ہے اور بشارت ہے مومنوں کے لیے۔ ابن سوریہ ایک یہودیوں کا عالم تھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر وحی لے کر آنے والا فرشتہ کون ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین۔ کہنے لگا کہ جبریل امین کے ساتھ ہماری دشمنی ہے، عداوت ہے، وہ ہمارے اسلاف پر عذاب لے کر آیا تھا، ٹھیک ہے، چونکہ وہ عذاب لے کر آیا تھا ہم پر، اس لیے وہ آپ پر وحی لے کر آتا ہے تو ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، اگر اس کے علاوہ کوئی اور فرشتہ آتا تو پھر ہم آپ کو نبی مان لیتے۔ تو اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں متعدد وجوہ تردید ہیں ابن سوریہ کی۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے محبوب فرما دو جو کوئی دشمن ہے جبریل کا تو وہ دشمنی کی وجہ تو بتائے نا، وہ اگر عذاب لے کر آیا تھا تو بھی اللہ کے حکم سے، اب قرآن لے کر آیا ہے تو بھی اللہ کے حکم سے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کا پابند ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ اس نے کر دیا۔ تم عذاب کے مستحق نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ عذاب کا حکم نہ دیتا اور وہ فرشتہ عذاب لے کر بھی نہ آتا، تم خود مستحق عذاب ٹھہرے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں جبریل امین عذاب لے کر آ گیا، تو جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں عذاب لے کر آیا ہے اس سے تو تمہاری دشمنی ہے، تو جس اللہ رب العزت نے عذاب کا حکم دیا تھا اس کے ساتھ دوستی ہے، دشمنی کی کوئی وجہ ہے تمہارے پاس؟ ایک فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو بے شک اس نے جبریل امین نے نازل کیا اس کو یعنی قرآن کو عَلَىٰ قَلْبِكَ آپ کے قلب پر، بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے اذن سے، مصدقا لما بین یدیہ اس حال میں کہ وہ وحی وہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے یعنی تورات و انجیل۔ جب وہ فرشتہ لے کر آیا تھا عذاب تو پھر اس کا عذاب لے کر آنا وہ باعث عداوت ہے تمہارے نزدیک، اب تو وہ عذاب لے کر نہیں آیا، اب تو یہ ایسی کتاب لے کر آیا ہے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کر رہی ہے، پھر انکار کی وجہ کیا ہے؟ پھر وہ وہی لے کر آیا ہے وہدن جو ہدایت ہے، وبشریٰ جو خوشخبری ہے، للمؤمنین مومنوں کے لیے، تو خوشخبریاں دینے والے سے عداوت کی وجہ بنتی ہے کوئی؟ تو یہ متعدد وجوہ تردید ہیں، متعدد وجوہ سے تردید کی گئی
اس کے اس دعوے کی کہ ہمیں جبریل امین سے عداوت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور فرشتہ ہوتا تو آپ کو نبی مان لیتے، چونکہ ہم پر عذاب لے کر آنے والا تم پر وہی لے کر آ رہا ہے تو ہم اس وحی کو نہیں مانتے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من کان عدوا للہ، جو کوئی دشمن ہے اللہ کا، و ملائکتی اور اس کے فرشتوں کا، و رسلہ اور اس کے رسولوں کا، و جبریل اور جبریل کا، و میکالا اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو وہ سن لے کہ اللہ تعالیٰ خود دشمن ہے کافروں کا۔ مجھے تمہاری دشمنی کی پرواہ کوئی نہیں، تمہارے کلمہ پڑھنے کی کوئی حاجت اور ضرورت کوئی نہیں، کوئی کیا احسان جتلاتے ہو، اور اتنا بڑا بننے کی وجہ اور ضرورت کیا ہے کہ تم ہم نہیں مانتے تو نہ مانو، تمہارے ماننے سے میری خدائی میں کوئی فرق پڑنا؟ یہ شان بے نیازی ہے۔ اور اس مقام پر یہ کہنا کہ عدو للکافرین، اللہ کافروں کا دشمن ہے، یہ نہیں کہا کہ تمہارا دشمن ہے، کافروں کا دشمن ہے، یہ بتایا کہ جو اللہ والوں سے ٹکراتا ہے وہ مومن رہتا ہی نہیں ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ مخاطب نہیں کیا اللہ رب العزت نے، غیب کے سیغے سے ان کا ذکر کیا، جنہوں نے جبریل سے عداوت کا اظہار کیا، اللہ رب العزت نے ان کو غائب کے سیغے سے ان کا ذکر کیا، یعنی اپنی سے دوریوں کی طرف اشارہ کیا، یہ مجھ سے کتنے دور ہیں اور میں انہیں اپنے قریب کرنا بھی نہیں چاہتا۔ من کانا عدو لجبریل، یعنی ایک اجنبی اور معنی اسلوب طرز کلام اپنایا، جو کوئی دشمن ہے، یعنی کہا کہ اگر تم دشمن ہو جبریل کے تو وجہ بتاؤ، مخاطب بھی نہیں کیا اور پھر معین مشخص بھی نہیں کیا، نکرہ پر رکھا، ٹھیک ہے، یعنی ایک تو ان کو غائب کے سیغے سے کلام کیا، اور دوسرا پھر ان کو اہم یعنی معرفہ الفاظ اسم کے ساتھ نہیں ان کی بات کی، ان کا ذکر کیا، بلکہ نکرہ رکھ کر، عام رکھ کر بات کیا، یعنی گرے ہوئے پرسنالٹی، لو پرسنالٹی قرار دے کر ان سے بات کیا، یعنی کوئی عزت والا ان کے لیے پہلو نہیں اپنائے۔ من کانا، جو کوئی بھی ہے، حالانکہ وہ اپنے تئیں پورے اپنے یہودیت کا عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا، تو اللہ رب العزت نے گرے ہوئے لفظوں کے ساتھ ان کا ذکر کر کے بتا دیا کہ جو میرے بندوں سے، میرے محبوبوں سے، میرے تعلق والوں سے ٹکراتا ہے، وہ کوئی پرسنالٹی نہیں اس کی رہتی، اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی اور کوئی اس کا مقام مرتبہ نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے نا اپنی بخاری میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو بعض الناس کے لفظوں سے ذکر کیا، قال بعض الناس، کچھ لوگوں نے کہا، اور اس سے مراد ان کے حضرت امام اعظم ہوتے ہیں۔ علماء کرام نے اس بات پر بھی انگلی اٹھائی ہے کہ امام بخاری نے یہ گھٹیا لفظ استعمال کیے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے آگے، اور قال بعض الناس کے نام سے ایک باقاعدہ مستقل کتاب لکھی اور امام بخاری کے وہ مقامات ذکر کر کے پھر امام بخاری کے نظریے کا رد کر کے امام اعظم ابو حنیفہ کے موقف پر دلائل کر کے بتایا کہ جن کو تو بعض الناس کہہ رہا ہے نا، ان کا موقف تیرے موقف سے زیادہ طاقتور ہے اور مضبوط ہے، یعنی بعض الناس یہ بھی ایک حلف کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں، جب ایک مثال کے طور پر بات ہو کسی معروف شخصیت کی، جیسے اشرف آصف جلالی صاحب ہیں یا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں، تو ان کے مشہور مقولہ ہو اور سب کو پتہ ہو کہ یہ بات فلاں نے کی ہے، اور پھر اس کا ذکر کرتے ہوئے کوئی کہے کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے، تو یہ ان کو گرانے والی بات ہے نا، کہ وہ کچھ لوگ تو نہیں ہیں، وہ تو معروف بندے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح امام اعظم جیسی شخصیت کو بعض الناس کہا امام بخاری نے، تو ان گرفت کی علماء نے کہ یہ اچھا انداز نہیں استعمال کیا، یہ توہین ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو ابن سوریہ کے لیے لفظ استعمال کیا نا، من کان عدوا، یہ اس سے بھی زیادہ اہانت والے لفظ ہیں، یہ بالکل ہی اس کو گرا دیا، عام سے عام بندے جتنی بھی ویلیو اسے نہیں دی گئی، یعنی اسلوب کلام میں اس کو اتنا گھٹیا قرار دے دیا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا،
الیکا، اور تحقیق ہم نے نازل کی آپ کی طرف آیاتم بینات، روشن نشانیاں، وما یکفر بہا الا الفاسقون، اور نہیں انکار کرتے ان آیتوں کا مگر فاسق لوگ۔ اوا کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم، یہ بھی یہودیوں کے متعلقہ ہی آیت نازل ہوئی تھی کہ جب انہیں وعدہ یاد کروایا گیا نا، اللہ رب العزت نے وعدہ یاد کروایا کہ تورات و انجیل میں تم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا کہ اس محبوب کا ذکر کرنا ہے، اس کی صفات کو چھپانا نہیں بلکہ پھیلانا ہے، جب یہ آ جائے اس کا کلمہ پڑھنا ہے، تو تم اس وعدے کو پورا کیوں نہیں کر رہے ہو؟ جواباً انہوں نے کہا کہ ہم سے نہ کوئی وعدہ لیا گیا، نہ ہم نے کوئی وعدہ کیا، نہ اقرار کیا۔ اس کے رد میں اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اوا کلما عاہدوا عہدا، کیا جب انہوں نے وعدہ کیا، وعدہ کرنا، نبذہ فریق منہم، تو ان میں سے ایک گروہ نے وہ وعدہ پھینک دیا، یعنی سرے سے وہی انکاری گئے۔ بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے جو اکثر ہیں وہ ایمان نہیں رکھتے۔ ولما جاءہم، اور جب ان کے پاس آیا، رسول من عند اللہ، اللہ کی طرف سے رسول، یہاں پر جو تنوین ہے یہ تنوین تعظیم کے لیے ہے، یعنی عظیم الشان رسول آیا، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو پھینک دیا ان میں سے ایک گروہ نے، ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ کچھ علماء یہود ایسے بھی تھے بد نصیب اور بدبخت، جنہوں نے قرآن پاک کی تعلیمات کو تورات کی تعلیمات کے ساتھ اٹیچ کیا، تقابل کیا، اور حرف بحرف ایک دوسرے کے مطابق پایا۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ اب قرآن کو مان لیں، انہوں نے تورات کو ماننے سے بھی انکار کر دیا کہ جو تورات اس وحی سے مطابقت رکھتی ہے ہم اسی نہیں مانتے۔ تو ان کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، یعنی جس کو وہ پہلے مانتے چلے آ رہے تھے اس کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ بڑی گمراہی ہے۔ اور اس مقام پر یہ فرمایا کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں، حالانکہ پیچھے فرمایا تھا نا کہ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب ان کے پاس آ گیا وہ جس کو وہ پہچان چکے، یعنی وہ جانتے ہیں، اور یہاں پر فرمایا کہ گویا کہ وہ نہیں جانتے، گویا کہ وہ علم ہی نہیں رکھتے۔ یہ ان کا رویہ ہے اور وہ ان کی حقیقت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس نبی کو ان علامتوں کے ذریعے پوری طرح پہچان چکے ہیں، اور ان کا رویہ یہ ہے، سلوک ایسا کرتے ہیں کہ گویا کہ وہ پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک جگہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ وہ اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اتنا پہچانتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے بہت سارے لوگوں میں بیٹا کھڑا ہو تو اس کو پہچان لینے میں کوئی دشواری نہیں نہ آتی، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے میں بھی انہیں کوئی دشواری نہیں آتی۔ تو اصل میں ان کے 4 گروہ یہودیوں کے بن گئے تھے، جن میں سے ایک گروہ تو وہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے اس وعدے پر قائم رہا اور انہوں نے اس اپنے وعدے کو نبھایا اور پھر اس نبی کا کلمہ پڑھا اور مان گئے۔ ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ اکثرہم لا یؤمنون کے اندر اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف
کہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے، تو اس کا مطلب ہے کچھ ایمان لاتے ہیں۔ یہ جو کچھ ہے نا اکثر کے مقابل، یہ وہ لوگ ہیں جو وعدے پر قائم رہے تھے، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ، اور باقی جو تھے جو اکثر لا یؤمنون ہیں، ان کے پھر آگے تین گروہ بنے۔ ان لا یؤمنون میں سے کچھ تو وہ لوگ تھے جو سرے سے اس بات کے ہی انکاری ہو گئے کہ ہم نے وعدہ ہی نہیں کیا، اعلانیہ انکار کیا اور مکر گئے۔ اس کا ذکر ہے نابذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، ان میں سے ایک گروہ نے تو پھر دیدہ دانستہ برسر عام اعلانیہ طور پر وعدے کو پھینک دیا، انکاری ہو گیا کہ ہم نے وعدہ کوئی نہیں کیا۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اعلانیہ طور پر انکاری تو نہیں ہوئے لیکن انہوں نے اقرار بھی نہیں کیا، اعلانیہ طور پر انکاری تو نہیں ہوئے لیکن انہوں نے اقرار بھی نہیں کیا، اور تسلیم کرنے سے وہ منکر رہے۔ اکثرہم لا یؤمنون کہ واضح لفظ انہی کی طرف ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جو زبانی کلامی کہتے تھے کہ ہم اپنے وعدوں پر کھڑے ہیں، قائم کھڑے ہیں، بالکل ساتھ ہیں تیرے، جو کہا گیا ہے ہم اسے مانیں گے، لیکن عملی طور پر وہ مانتے نہیں تھے، بیان دیتے تھے سیاسی، ٹھیک ہے۔ کأنہم لا یعلمون میں انہی لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔ اور کتاب اللہ وراء ظہورہم کی تفسیر میں بعض لوگوں نے کہا کہ یہودیوں نے کیا کیا تھا، تورات کو ریشمی کپڑوں میں، عمدہ کپڑوں میں غلاف چڑھا کر بڑی عزت اور شاہانہ انداز میں انہوں نے اسے پیک کر کے رکھا تھا بڑی عزت والی جگہ پر، لیکن اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا ہے، یعنی اس تعظیم کو اللہ ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ کتاب کو بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ سنبھال کر رکھا جائے لیکن عمل نہ کیا جائے۔ تو اگر یہ تفسیر صحیح ہے تو پھر قرآن کے ساتھ ہماری اکثریت کا حال بھی یہی ہے کہ اسے ہم بڑے ادب کے ساتھ اعلیٰ لباس پہنا کر احترام کی جگہ پر رکھتے تو ہیں، چومتے بھی ہیں، لیکن اس کی تعلیمات کو سیکھ کر عمل کرنے کی طرف بہت کم لوگ آ رہے ہیں۔ کأنہم لا یعلمون واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، یہاں پر بھی یہودیوں کی ہی ایک رویے کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یہودی لوگ جو تھے وہ جادو کی طرف مائل ہو گئے، انہوں نے جادو سیکھا اور جادو کی کتابیں پڑھنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں اس کام سے منع کیا اور ان سے کتابیں لے کر اپنے تخت کے نیچے دفن کر دی اور انہیں اس برے کام سے روکا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال فرمانے کے بعد شیطان نے وہ کتابیں نکالیں اور پھر ان کو دے دی، اور ان شیاطین نے یہ بات بھی پھیلا دی کہ سلیمان علیہ السلام جو حکومت کرتے تھے جنوں پر اور ساری مخلوقوں پر، جنات پر آپ کی حکومت تھی، پرندوں پر، جانوروں کی بولیاں جانتے تھے، ہواؤں پر آپ کے لیے مسخر تھی ہوائیں۔ تو یہ سارا کچھ وہ اس جادو کی وجہ سے کرتے تھے جو انہوں نے اپنے تخت کے نیچے چھپا کے رکھا تھا، حالانکہ وہ کتابیں آپ نے دفن کی تھی اپنے تخت کے نیچے تاکہ کسی کو دوبارہ نکالنے کی ہمت نہ ہو، جرت نہ ہو۔ ان کے وصال کے بعد نکال کر تو انہی پر الزام لگا دیا کہ یہ ساری حکومت جو کرتے آئے ہیں وہ اس جادو کی وجہ سے کرتے آئے ہیں۔ تو اب کچھ لوگوں نے جادو سیکھنا شروع کر دیا سلیمان علیہ السلام کی وجہ سے کہ وہ جو جادو کرتے ہیں تو ہم بھی سیکھتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے نفرت شروع کر دی کہ یہ جادو کرتے رہے۔
اور انہیں برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام پر اس لگے ہوئے الزام کو صدیوں بعد قرآن نے دور کیا، ٹھیک ہے، صدیوں تک لوگ اس مغالطے میں رہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق اس طرح کی بد عقیدگی میں گرفتار رہے۔ جب قرآن آیا تو قرآن نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر لگے ہوئے الزام اور تہمت کے اس دھبے کو اڑا دیا اور فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِینُ عَلَىٰ مُلْکِ سلیمان، اور انہوں نے پیروی کی، کنہوں نے؟ یہودیوں نے پیروی کی اس کی جو پڑھتے تھے شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے زمانے میں، ان کی مملکت میں۔ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وما انزل علی الملکین، اور وہ سکھاتے تھے جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر بابل میں، ہاروت اور ماروت۔ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جن کو زمین پر اتارا گیا، اور ان کے زمین پر اتارنے کی وجہ کیا تھی اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ احادیث صحیحہ میں یہ وجہ مذکور نہیں ہوئی۔ یہ جو روایات ہیں نا تفسیر کی کتابوں میں، ان تفسیر کی روایات کتابوں میں روایات مختلف ہیں، ٹھیک ہے، تو جن میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم پر، انسان پر الزام لگایا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے انسان کو جن عوارض میں مبتلا کیا ہے، اگر وہ ان عوارض میں تمہیں مبتلا کر دوں تو تم بھی میرے فرما بردار بن کر نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے، فرشتوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم تیری نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اپنے میں سے جو بڑے پرہیزگار ہیں نا، جن کے متعلق تمہارا یقین واثق ہے کہ یہ نہیں نافرمانی کر سکتے میری، انہیں لاؤ۔ تو ہاروت اور ماروت کو پیش کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے ان کو عوارض انسانی میں مبتلا کر کے زمین میں بھیجا، تو یہاں آ کر وہ ایک عورت کے عشق میں گرفتار ہو گئے، اس کا نام زہرہ تھا۔ پھر اس عورت کی عشق اور اس کے محبت میں یہ اس حد تک بڑھتے گئے کہ شراب بھی پی لی، زنا بھی کر لیا۔ تب اللہ رب العزت کی طرف سے تنبیہ ہوئی کہ اب بتاؤ، تم کہتے تھے کہ ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے، اب تمہارے لیے دو میں سے ایک چیز کو منتخب کرنا ہے، یا تو دنیا کا عذاب برداشت کر لو، آخرت میں بچ جاؤ گے، یا پھر دنیا کے عذاب سے بچ جاؤ تو آخرت میں عذاب دائمی ہوگا۔ تب تک زہرہ جو تھی وہ ان سے جادو سیکھ چکی تھی، تو وہ ان سے جادو سیکھ کر اب اس جادو کے ذریعے وہ ستارہ بن گئی، اور زہرہ ستارہ وہی ہے جو عورت سے بنا ہوا ہے۔ اور ہاروت ماروت جو تھے یہ بابل کے ایک کنویں میں بطور، انہوں نے پھر منتخب کیا کہ ہمیں دنیا کے سزا دے لے، آخرت میں بچا لے، تو ان کو بابل کے کنویں میں گرفتار کر دیا گیا اور الٹا کر کے لٹکا دیا گیا۔ یہ لوگ وہاں اس کنویں میں جاتے تھے تو پھر ان سے جادو سیکھتے تھے، اور یہ لوگ انہیں جادو سکھانے سے پہلے کہہ دیتے تھے کہ ہم تو آزمائش میں مبتلا ہیں، تم یہ کفر نہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ واقعہ روایات میں آتا ہے، لیکن محققین مفسرین نے اس واقعے کی تردید کی ہے، اور قرینِ قیاس بھی نہیں۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے پیش نظر اگر یہ تقابل میں لایا جائے تو کئی برائیاں ہیں۔ قرآن کہتا ہے فرشتوں کے متعلق کہ وہ نئی نافرمانی کرتے اللہ تعالیٰ کی، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ بحث مباحثہ کرنا
ایک دوسری بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے مرحلے پر اللہ تعالیٰ نے مشورہ لیا، ان فرشتوں سے مشورہ کیا، یہ فرشتوں کی عزت افزائی تھی، ورنہ اللہ تعالیٰ کو تو مشورے کی تو ضرورت نہیں تھی۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ خون ریزیاں کرے گا، یہ دنگا فساد کرے گا، ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان علوم کو پیش کیا فرشتوں پر، جو نہ وہ سوالوں کے جواب نہ دے سکے، ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے، آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ آدم علیہ السلام جو تھے وہ انہوں نے سارے جواب دے دیے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ جب میں اسے بنا لوں تو تم نے سجدہ کرنا ہے اس کے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو سارے فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے جھک گئے۔ جب وہ پہلے ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام پر اعتراض کر چکے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب بھی سن چکے، اور یہ بھی انہیں معلوم ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ کا اس مخلوق کے ساتھ ایک منفرد تعلق ہے، اگر اس پر انگلی اٹھائیں گے تو اللہ رب العزت خود جواب دے گا، اور اللہ رب العزت یہ پسند نہیں کرے گا کہ اس پر انگلی اٹھائی جائے اور اس پر الزام تراشی کی جائے۔ تو اس سب کچھ جاننے کے بعد پھر فرشتوں نے کہا کہ وہ نافرمانیاں کر رہے ہیں، اور اس کی جگہ ہم ہوتے تو ہم ایسا نہ کرتے۔ یہ بعید از قیاس ہے، بات سمجھا رہی ہے؟ ہاں، لہٰذا یہ کہانی جو ہے نا وہ یا تو اسرائیلی روایات سے آئی ہے یا پھر ویسے ہی گھڑی گئی ہے، اس کا اس حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہاروت ماروت فرشتے تھے دو، وہ زمین پر اترے تھے۔ کیوں اترے تھے اللہ جانے، ان کی حکمت کیا تھی اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانے۔ ایک آزمائش تھی انسانوں کی، وہ زمین پر ہی رہ گئے کہ واپس چلے گئے، یہ بھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ لہٰذا جتنا ہمیں بتایا گیا ہم اس کو لیں، اور جتنا نہیں بتایا گیا اس کے پیچھے نہ پڑیں۔ ایمان کو بچانے کے لیے یہ بہتر ہے۔ باقی جو قصے کہانیوں کی طرف چل لیں تو قرآن پاک نے جو ہمیں عقائد دیے ہیں، ہم ان عقائد کا تقابل ان عقائد کے مقابلے میں آنے والی کسی بھی روایت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ جو نصوص قطعیہ سے ٹکرائے ہم ایسی کسی روایت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ لہٰذا ہاروت اور ماروت بابل میں دو فرشتے تھے، اور ان فرشتوں پر ایک علم نازل کیا گیا تھا جو انہی کے ساتھ مخصوص تھا، عام لوگوں کے لیے وہ جائز نہیں تھا۔ وما يعلمان من احد، اور وہ دونوں نہیں علم دیتے تھے کسی ایک کو بھی، حتیٰ کہ اسے کہتے انما نحن فتنۃ، ہم آزمائش ہیں، تمہارے لیے باعث آزمائش ہے، فلا تکفر، لہذا اس آزمائش میں پڑھ کر تو ایمان ضائع نہ کر، کفر نہ کر، کفر اختیار نہ کر۔ فیتعلمون منہما، اتنی وضاحت کر دیتے، پھر بھی جو ان کے پیچھے پڑتا اور سیکھتا تو وہ کیا سیکھتا؟ یتعلمون منہما، وہ ان دونوں فرشتوں سے سیکھتے، ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، وہ علم جس کے ذریعے تفریق ڈال دیتے خاوند اور اس کی بیوی کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان جو ہے نا وہ تفریق ڈال دیتے۔ جادو کا ذکر قرآن پاک میں دو جگہ پر آیا ہے، دو پہلوؤں سے۔ ایک وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل جو آئے تھے تو انہوں نے رسیوں کے سانپ بنائے تھے، اور وہاں پر لفظ ہے یخیلو، کہ ان کے خیال میں آیا کہ جیسے سانپ ہے، حقیقت میں وہ سانپ نہیں بنے، دیکھنے والوں کے خیال میں آیا کہ یہ سانپ ہے۔ یعنی جادو کی حقیقت یہ ہے کہ نظر بند کر دی جاتی ہے، یعنی ان کو دماغی طور پر ہپناٹزم کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ شاید یہ نظر آ رہا ہے جبکہ حقیقت وہ نہیں ہوتی۔ اور جادوگروں نے دیکھا کہ وہ جو لکڑی تھی وہ سچی مچی سانپ بن گئی،
تو وہ پہچان گئے کہ جو ہم نے کیا ہے وہ ان کے دماغوں کو مسخر کیا ہے، ہپناٹزم کے ذریعے ہم نے ان کے دماغوں میں یہ بات ڈالی ہے کہ یہ جیسے سانپ بن گئے ہیں، لیکن اس نے تو سچی مچی سانپ بنا دیا ہے۔ لہٰذا وہ لوگ اس حقیقت کو جان گئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یعنی جادو کا ایک اثر یہ ہے کہ وہ خیالوں پر اثر کرتا ہے۔ اس مقام پر کہا کہ جادو جو ہے وہ سیکھتے ان سے وہ علم جس کے ذریعے خامد اور بیوی کے درمیان تفریق پیدا کر دیتے، اور یہ جو تفریق ہے خامد اور بیوی کے درمیان وہ غلط فہمیوں کی بنا پر ہوتی ہے، اور غلط فہمیاں بھی ایک دماغی عارضہ ہی ہے۔ یعنی دونوں مقامات پر یہی کہہ لیں کہ جادو کا اثر صرف انسان کے خیالوں پر ہوتا ہے، اور وہ خیالوں میں الجھ جاتا ہے، وہ ڈپریشن بن جاتا ہے، پھر اس ڈپریشن کی وجہ سے اعصابی تناؤ بن گیا، پھر اعصابی تناؤ کی وجہ سے کچھ باڈی کے جو چیزیں ہیں وہ متاثر ہو گئیں، بیماریاں پیدا ہو گئیں۔ جادو کی حقیقت یہی ہے، جو قرآن نے بتائی ہے وہ اتنی ہے۔ وما هم بضارین بہ من احد، اور نہیں ہیں وہ اس جادو کے ذریعے نقصان پہنچانے والے کسی ایک کو بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اذن سے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کا نقصان ارادہ کر لیا ہے تو پھر اس کو نقصان پہنچے گا، وہ جادو کے ذریعے پہنچ جائے، جادو اس کا سبب بن جائے، ایکسیڈنٹ اس کا سبب بن جائے، چوری اس کا سبب بن جائے، آگ لگنا اس کا سبب بن جائے۔ سبب کیا بنتا ہے؟ اسباب کی دنیا میں کوئی نہ کوئی سبب تو بنے گا، اس میں ایک جادو بھی ہے، ورنہ اصل چیز جو اثر کرتی ہے، مؤثر حقیقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یعنی کوئی بھی جادو اللہ رب العزت کی قدرت سے بڑھ کر تمہیں نقصان پہنچانے والا نہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے ہمیں تکلیف میں مبتلا کرنے کا تو کسی نہ کسی سبب سے وہ تکلیف آئے گی، ان اسباب میں سے ایک جادو بھی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی تکلیف دینے کا ارادہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرماتا ہے، تو پھر جادو ہو یا جادو کا بھی کوئی باپ ہو وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا نہیں۔ یہ عقیدہ دیا ہے قرآن نے، اور وہ حقیقت بتائی ہے جادو کی حقیقت اوپر بتائی ہے، اور عقیدہ ہمیں یہ دیا ہے کہ ہمیں کس عقیدے پر ثابت قدم رہنا ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ علم حاصل کرتے تھے وہ جو علم انہیں نقصان دیتا، وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور انہیں نفع نہ دیتا۔ ایک جادوگر کی زندگی دیکھیں کیسی غلیظ ہوتی ہے، اس کی زندگی میں صفائی نہیں، ستھرائی نہیں، اچھا لباس نہیں، اچھا کھانا نہیں، اس کی زندگی کے اندر اچھا بن کر رہنا ہے ہی نہیں۔ جادوگر جو ہیں ان کی زندگی دیکھ لیں کتنی اچھی ہے، گندے بن کر رہتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ تو اس دنیا میں اپنی ساری کی ساری خواہشات اور تمناؤں کو آگ لگا دی انہوں نے، تو چلو اس کے صلے میں کوئی آخرت میں ملے گا، آخرت میں بھی کچھ نہیں، تو کیا نفع پایا اس کا؟ لوگوں کو کچھ کرتب دکھانے کے لیے اپنی زندگی اور آخرت، دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دی۔ کتنا فائدے کا سودا کیا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یضرہم، وہ سیکھتے ہیں وہ علم جو انہیں نقصان تو دیتا ہے، ولا ینفعہم، نفع نہیں دیتا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور خود انہیں بھی پتہ ہے، وہ جانتے ہیں، انہوں نے جان لیا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ جس نے یہ سودا خریدا، جادو کو اختیار کیا زندگی میں، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ جس نے اس علم کو سیکھا، جس نے اس انداز میں زندگی گزاری، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کتنی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جانتے ہوتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر وہ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور ڈرتے، تقوی اختیار کرتے،
لمثوبۃ من عند اللہ خیر، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ملنے والا اجر و ثواب وہ بہت بہتر ہوتا، لو کانوا یعلمون، اگر وہ جانتے ہیں۔ وما علینا حسبي ربي جل الله ما